أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟
چیٹ باکس سامنے رکھ لیں اور اس میں ٹائپ کرتے جائیں ساتھ ساتھ، تاکہ مجھے کچھ پتا چلے کہ بیہائنڈ دی اسکرین کوئی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. اہلاً و سہلاً مرحبا. رمضان کیسا جا رہا ہے؟ کیسا جا رہا ہے رمضان؟ اچھا جا رہا ہے؟ برکتیں سمیٹ رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ. چلیں آئیے اس رمضان کو ہم بہترین بناتے ہیں. شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. اس رمضان کو بہترین کیسے بنائیں؟ آج آپ پڑھیں گے رمضان میں کرنے کے کام، تاکہ یہ رمضان کیسا ہو؟ مبارک ہو. اس میں سے ہم برکتیں کیسے سمیٹیں گے؟ پھر آپ پڑھیں گے تقویٰ. تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ رمضان کی روح ہے. اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں گے اپنی بہت ہی خوبصورت سیریز جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آپ نے پڑھا آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں. کل آپ نے پڑھا وسوسہ کیا ہوتا ہے، وسواس کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے ہمارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا. تو آج آپ پڑھیں گے وسوسہ کہتے کس کو ہیں، الوسواس ہیں کیا، یہ کیسے اور کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی ہلاکتیں کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے، اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے. بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگیوں پہ، وہ آج ہم دیکھیں گے. اب یہ کوسچنز آپ لکھ لیں. آپ نے استاذہ کو سنتے ہوئے ان کے جواب ڈھونڈنے ہیں اور آپ نے مجھے بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک راز کی بات ڈھونڈنی ہے آج کے لیسن میں جو ہمارے رشتوں کو مضبوط کرتی ہے. 2 پوائنٹس آپ لوگوں نے نکالنے ہیں جن سے ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے. آئیے آج اپنے کچھ بوجھ اتارتے ہیں. ہم نے کچھ اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، سب کانشیسلی یہ ہمارے اوپر طاری ہو جاتے ہیں. ان بوجھوں سے ہم کیسے نجات حاصل کریں یہ ہم آج دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو الوسواس ہیں یہ بوجھ بن جاتے ہیں. یہ بوجھ کیسے بنتے ہیں؟ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں. آج آپ جب اس کلاس سے اٹھیں تو ہلکے پھلکے ہو کے اٹھیں، اپنے بوجھ اتار کے اٹھیں یہاں سے. چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. ان سوالوں کے جواب آپ نے ڈھونڈنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت فوکس ہو کے اب آپ نے اس لیسن کو سننا ہے. یہ نہیں فکر کرنی اگلی سلائیڈ آ گئی ہے اب اگلی میرا پچھلا رہ گیا، آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی. موٹے موٹے پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں اور سچے دل سے ادھر بیٹھ کر کہ یا اللہ اس میں جو میسج ہے مجھے حاصل ہو جائے، میرے دل میں اتر جائے. بس یہ آپ نے نیت کرتے ہوئے اس لیسن کو سننا ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شہرکم مبارک وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. ونحمد اللہ علی بلوغ هذا الشہر الکریم ونسألہ سبحانہ ان یجعلہ خیرا وبرکۃ علینا وعلی عموم المسلمین. آپ کا یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، خیر و بھلائی سے بھرا ہوا مہینہ ہے.
جتنی آپ چاہیں سمیٹ لیں. اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے تمام نیک اعمال قبول فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس افضل اور کرامت والے معزز مہینے کے آنے اور آ پہنچنے پر، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم خیر و برکت والا بنا دے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے. رمضان خیر و بھلائی کا موسم ہے اور یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں، کیونکہ اس مہینے میں انسان کو نیکیوں کا زیادہ موقع ملتا ہے، نیکیوں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، انسان کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی دل والے تھے، اور خصوصاً رمضان میں جب آپ کی ملاقات جبریل امین سے ہوتی، یعنی جب آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تو آپ بہت سخاوت کرتے تھے. اور یہ سخاوت صرف مال کی نہیں بلکہ ہر طرح کی سخاوت، یعنی ہر نیکی کے کام میں کثرت. جتنا آپ رمضان سے پہلے کر رہے تھے اس سے زیادہ. ہم میں سے ہر شخص اپنا حساب لے، اپنے آپ کو خود دیکھے. رمضان سے پہلے میں کتنا قرآن پڑھتی تھی، اب رمضان میں مجھے کیا کرنا ہے. رمضان سے پہلے میں کتنے اذکار کرتی تھی، اب رمضان میں کتنا کرنا ہے. رمضان سے پہلے میری نمازوں کی کیفیت کیا تھی، اب رمضان میں کیا ہونی چاہیے. یعنی جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں ان تمام اعمال میں ہمیں اپنا جائزہ لے کر رمضان میں ان کے اندر کثرت کر دینی چاہیے. یعنی ہمارا رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ. پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. پھر کوئی تو ان میں سے اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، کوئی ان میں سے میانہ رو ہے، اور کوئی ان میں سے اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. تو لوگوں میں سے کچھ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کچھ درمیانی چال چلتے ہیں، اور کچھ نیکیوں میں آگے جاتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ان میں سے ہم کون ہیں. کچھ لوگوں پر رمضان بڑا بھاری ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس مہینے میں کھانے پینے سے، مباح کاموں سے رکنا ہوتا ہے، اور وہ لوگ دن گن رہے ہوتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ بس جلد گزر جائے تاکہ واپس وہ اپنے معمول پہ آ جائیں اور پھر گناہوں کو ویسے ہی کر سکے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں. تو ایسے لوگ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، جو نہ رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرتے ہیں، نہ رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور پھر انہیں رمضان کا شوق بھی نہیں ہوتا. بعض تو روزے بھی نہیں رکھتے، بعض تراویح نہیں پڑھتے، بعض اپنے گناہ نہیں چھوڑتے. تو ایسے لوگ اپنے جان پہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو اس نیکیوں کے موسم بہار میں نیکیوں سے غافل ہیں. یعنی آج کل بہار کا موسم ہے نا، اتفاق کی بات ہے 2 بہاریں اکٹھی ہو گئی. تو بہار کے موسم میں درختوں کے رنگ، پھولوں کے رنگ، ہوا، فضا، پرندے، ہر چیز کے اندر ایک نئی لہر آ جاتی ہے، ایک زندگی دوڑ جاتی. تو اسی طرح رمضان بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں بھی ہمارے اندر ایک نئی ایمانی قوت کی لہر دوڑ جانی چاہیے. ایک نیکیوں کے لیے دوڑنے اور بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے یہ مہینہ. تو بدقسمت ہے وہ جو اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں. کچھ لوگ درمیانی قسم کے ہوتے ہیں جو عادتاً روزہ رکھتے ہیں، وہ مہینے کے آنے پہ بس راضی ہیں اور اس کے آنے سے غمگین نہیں، اور عادتاً اس طرح کہ جیسے ان کے باپ دادا روزہ رکھتے تھے وہ بھی اسی طریقے پر ان کے گھروں میں بس نماز روزہ چل رہا ہوتا ہے. نہ اس مہینے کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی غمگین ہوتے ہیں. تو یہ لوگ مقتصد ہوتے ہیں. ایسے لوگ رمضان کو بس ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، جیسے سالانہ رسمیں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی رسم ہوتی ہے. ان کی باقی زندگی بدستور اپنے ڈھرے پہ چلتی رہتی. جیسے وہ رمضان سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ رمضان آنے پہ ہوتے ہیں. بس وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، زیادہ زیادہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقی نیک کاموں کا انہیں کوئی شوق نہیں ہوتا.
رمضان تو آ جاتا ہے لیکن وہ ان کی زندگیوں میں داخل نہیں ہوتا، وہ زندگی کا حصہ نہیں بنتا، وہ ان کے معمولات کا حصہ نہیں بنتا. روزہ رکھ کے نہ ان کے دل نرم پڑتے ہیں، نہ ان کے اندر عجز پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی جائز ناجائز کے درمیان تمیز کرنے کی کوئی حس بیدار ہوتی ہے. بس ان کے نزدیک روزہ کیا ہے؟ ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دینا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی سے ہی ہمارا رب راضی ہو جائے گا کیونکہ ہم بھوکے رہے ہیں. تو یہ صرف ایک رسم بن گیا ہے ان کے ہاں، یعنی جیسے ایک رسم نہ کی تو دوسری کر لی، ایک رسم گزری تو دوسری، اور رمضان کی رسم گزرے گی تو شادیوں کی رسم شروع ہو جائے گی، پھر وہ بھرپور طریقے سے اس میں داخل ہو جائیں گے اور رمضان کہیں گم جائے گا. تیسری قسم کے لوگ نیکیوں کے شوقین ہوتے ہیں. سابقون بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور شوق کے ساتھ بڑھنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں، دن گنتے ہیں کتنے دن رہ گئے ہیں رمضان میں، کب آئے گا رمضان، آج چاند دکھائی دے گا یا کل دے گا، پتہ نہیں آج روزہ بنے گا یا کل بنے گا. اور وہ اس مہینے میں توبہ کی بھی تجدید کرتے ہیں، گناہوں کو بھی چھوڑتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تقویٰ کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اس لیے تاکہ ہم اس میں تقویٰ حاصل کر سکیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ مہینہ آیا اس لیے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو رمضان آنے سے ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی. اب جب رات دیر سے رمضان کا پتہ چلا تو پھر کیسی لہر دوڑی، ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری آتی ہے تو آپ کھل اٹھتے ہیں. تو رمضان کا چاند پیدا ہو گیا، کہتے ہیں آج مون برتھ کا ڈے ہے. تو وہ یا اچانک کسی کو کوئی گفٹ ملے، کوئی مال ملے، کوئی خوشخبری ملے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوگا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اس کا اجر بھی بہت بڑا بتایا ہے. لہٰذا یہ جو سابقون بالخیرات ہیں، اس کے عظیم اجر کی وجہ سے یہ خوش ہوتے ہیں، اور خود بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی مبارک دیتے ہیں. رسمی مبارک نہیں، اللہ کے واسطے کہیں سے اسٹیکر اٹھا کے سارے کانٹیکٹس پہ اسٹیکر مت بھیجیں. اگر کچھ لکھنا ہے تو اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا لکھ دیں، ورنہ سب کے لیے دعا کر دیں، اور جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں بس ان کو مبارک دے دیں. کیونکہ یہ ایک ایسا رواج چل نکلا ہے جو بہت زیادہ وقت کے ضیاع کا باعث ہے. نمبر 1، آپ نیکی کا کوئی کام چھوڑیں گے تو تبھی وہ واٹس ایپ پر سارے کانٹیکٹس پر اسٹیکر پوسٹ کرتے جائیں گے. کچھ چھوڑیں گے تو پھر ہی کریں گے نا. تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. اب میں صبح جب میں نے میسج کھولے تو 110 میسیجز تھے. اب آپ سوچیے میں اپنا لیکچر تیار کروں یا ان میسیجز کو رپلائی کروں، کیونکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ میسج پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کو رپلائی نہ کریں. ایک اور دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ اسٹیکرز اور اس طرح کی چیزیں پوسٹ کر دیتے ہیں تو وہ کھلنے میں بھی دیر لگتی ہے، پہلے انتظار کرنا پڑتا ہے. اور بعض تو ویڈیو کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض ٹک ٹاک کے میسیجز ہوتے ہیں. یعنی اس قدر کوفت ہوتی ہے، اس قدر کہ میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کہ میرا کتنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. اور اگنور اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کسی جینوئن پرسن کا کوئی جینوئن سوال ہو جس کا جواب دے کر میں اس کو کوئی نیکی کما سکتی ہوں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس رسم سے بھی ہم سب کو باز آنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کسی کو یاد کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی بات لکھیں جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے، جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے. اس کو کوئی یاد دہانی ہو، اس کے لیے کوئی میسج ہو تاکہ وہ اپنی کوئی اصلاح کر سکے یا اپنے عمل میں اضافہ کر سکے. لیکن رسم نہیں، رسم نہیں. یہ جو کارڈز لینے دینے کی رسم ہے نا، یہ بیسیکلی مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، یہ غیروں سے ہمارے اندر آئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں ویسے بھی فزیکلی بھی جب کارڈز ملتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کتنے پیسے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس یہ نہیں بہتر کہ اس کارڈ کی بجائے آپ ویسے کسی کی طرف سے وہ صدقہ کر دیں یا کسی غریب کو کچھ کھانے کی کوئی چیز لے دیں. تو
ایسی چیزوں سے زندگی میں بچنے کی کوشش کریں، ایسی خریداری سے بچنے کی کوشش کریں کہ جس کا انجام محض ویسٹ ہو. یعنی بعض لوگ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں اس کو، وہ پڑھ کے گھر میں کتنے آپ رکھ سکتے ہیں اور کتنے سنبھال سکتے ہیں. اور جب آپ سوچیں کہ 100-200 روپے، اب مجھے تو پتہ نہیں، میں تو کبھی خریدا نہیں، اس لیے اگر 200 روپے کا یا 500 روپے کا ایک کارڈ لے کے ایک شخص نے اس پہ عبارت پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور آپ نیچے بس صرف اپنے سائن کر دیتے ہیں اور وہ اٹھا کے اس کو آگ میں ڈالتا ہے کہ یہ جلا دوں کیونکہ گھر میں اتنا جنک نہیں اکٹھا کر سکتا، تو یہ کیا ہوا؟ شعور سے کام لیں، عقل سے کام لیں. اس کارڈ کا انجام کیا ہوا؟ کیا انجام ہوا؟ آپ نے پیسے ضائع کیے، آپ نے اسراف کیا. آپ ایک اسٹکی نوٹ پہ، آپ ایک کاغذ کے اوپر کسی کو کوئی میسج لکھ کے دینا دے دیں، یا واٹس ایپ پہ، اب تو سب کے پاس ہی فون ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر میسج اچھا سا کر دیں. لیکن بیکار میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ دوسرے کا. جب ہماری موت کا وقت ہوگا تو اس وقت ہم کسی کے ایسے میسج پڑھنے پسند کریں گے یا بھیجنے پسند کریں گے، یا صدقہ کرنے کی بجائے ایسے کارڈز اور ایسی فضول چیزیں خریدنے پہ صرف کریں گے؟ آپ کیا چاہیں گے کہ موت کے وقت آپ کے 500 روپے کس کو دیے جائیں؟ کارڈ خریدنے کو دیے جائیں یا کسی غریب کو دیے جائیں؟ کسی غریب کو دیے جائیں. تو ہمیں نہیں پتا اگلا لمحہ ہم پہ کیسا آنے والا ہے. تو زندگی کو وائزلی بسر کریں. آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ بڑی شدت ہے، جذبات بھی تو ہوتے ہیں، محبت تو وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے ایکشن سے ظاہر کرتے ہیں. محبت صرف کارڈ خرید کے بھیجنے سے تھوڑی ہوتی ہے. تو اس لیے بہت سمجھداری سے زندگی بسر کریں اور اچھے ٹرینڈ سیٹ کریں، اچھے رواج ڈالیں کہ جس سے نیکیوں اور خیر اور بھلائی کی طرف آگے بڑھیں. جو سابقون ہوتے ہیں وہ سابقون بالخیرات ہوتے ہیں، خیر اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. تو یہ خود بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مبارک دیتے ہیں. امام ابن رجب کہتے ہیں وہ کیسے خوش نہ ہو جبکہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. یعنی کیوں نہ خوش ہو؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں، خوش ہونا چاہیے. جنت ہمیں پکار رہی ہے، اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. لیکن تیاری ایسے نہیں ہوگی کہ دنیا کے فضول کاموں میں وقت ضائع کر کے. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پریشان نہ کریں. تو ہر عقل مند انسان ان خوشخبریوں کی وجہ سے اس مہینے کے آنے پہ خوش ہوتا ہے. ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹنا آسان سمجھتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو ہر رات دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری جان کو آپ جہنم سے آزاد کر دیں، مجھے جہنم سے بچا لیں. اور یہ ہر رات ہوتا ہے. اور یہ لوگ اتقا ہیں جو آگ میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، جن کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا ایک دفعہ، تو پھر یہ جہنم میں داخل نہیں ہوگے. کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے مگر جہنم سے ہو کر. تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت توجہ کے ساتھ اپنی عبادت کی طرف گزارنا چاہیے. روزہ پچھلی شریعتوں میں بھی رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ صفات مختلف رہی ہیں. حج بھی مختلف شریعتوں میں رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی مختلف شریعتوں میں رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ اس کے قریب آ جائیں اور اس کے لیے اس نے یہ رمضان کا مہینہ رکھا ہے. اگر کوئی بندہ شکر گزار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دینا چاہتا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اگر ہم نیک کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف نیکیاں کریں اور دوسری طرف اہم ترین چیز جو تقویٰ والی ہے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا. کس چیز سے بچنا ہے؟ زبان کے غلط استعمال سے، رویے میں غلط چیزوں سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ اور فریب کاری ترک نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ روزے کے نام سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ کس چیز کو چھوڑنا ہے؟ جھوٹ
اور فریب کاری اور فضول کام، فضول باتیں، لغویات، بے مقصد باتیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اس کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہماری عبادت سے اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا اور ہماری عبادت نہ کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو رمضان کیوں آیا ہے؟ تاکہ ہم دن کو روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہم متقین کے درجے تک پہنچ جائیں. خاص طور پر رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. امام مالک کے بارے میں آتا ہے جب رمضان داخل ہوتا تو وہ حدیث کی مجلس چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن کی طرف توجہ کرتے تھے. امام زہری بھی ایسے ہی کرتے. سلف کی اکثریت قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی. یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے عبداللہ بن عمرو جو تھے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی قرأت 1 ماہ میں مکمل کر لیا کرو، کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے نا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 20 دن میں پڑھ لیا کرو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا ہر 10 دن میں پڑھ لیا کرو. ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 7 دن میں پڑھ لیا کرو اور اس سے زیادہ نہ کرو. تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، تم پر تمہارے جسم کا حق ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی، اور آپ نے مجھ سے فرمایا تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمر طویل ہو، یعنی پھر بڑھاپے میں کیا کرو گے. کہتے ہیں کہ میں اسی کی طرف آ گیا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے پسند کیا کہ میں کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا. تو اہل علم تو کہتے ہیں کہ سارا سال ہر مہینے قرآن ختم ہونا چاہیے، اور جو ہر مہینے قرآن ختم نہیں کرتا وہ قرآن کو چھوڑے ہوئے حاجر القرآن ہے. لیکن رمضان میں تو ہر سورت ایک قرآن مکمل ہونا ہی چاہیے، یعنی تلاوت کر کے ایک قیام میں سن لیں، اور ایک اگر ہو سکے تو ترجمے سے پڑھ لیں، سن لیں، دورہ قرآن کر لیں. تو بہرحال اس مہینے کی خیر سے محروم نہیں ہونا. جو اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. اور خاص طور پر لیلۃ القدر تو اس کی تیاری ابھی سے کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ نصیب بھی کرے گا، کیونکہ اس میں ایک رات کی عبادت 83 ایئرز کی عبادت سے بڑھ کر ہے. بہرحال یہ توبہ اور رجوع کرنے کا مہینہ بھی ہے اور اجر کمانے کا مہینہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. خوب خوب دعائیں کرنے کا مہینہ ہے. آپ سب کے پاس دعائیں ایپ ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دن میں کئی دفعہ اس کو کھول کر دعائیں پڑھتے جائیں، یعنی مانگتے جائیں، کیونکہ اس میں الحمدللہ میکسیمم کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی اچھی دعا قرآن و سنت سے ہمیں ملے وہ اس میں جمع کرتے جائیں. اور اسی طرح البرد المصفى المختار جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. تو آسانی ہے سفر کرتے ہوئے، راستے میں آتے جاتے، روزہ کھلنے سے پہلے، کھانے کی میز پہ بھی، ایون کہیں پر بھی آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ روزہ دار کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. پھر یہ کہ یہ صدقہ اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے. تو صدقے میں بہت سی چیزیں ہیں اور اس میں آپ مختلف طریقے سے صدقہ کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک روزہ کھلوانا بھی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ غریبوں کا روزہ کھلوایا جائے، آپ کسی کا بھی روزہ کھلوا سکتے ہیں، کسی کا بھی کھانے کا بندوبست کر سکتے ہیں. اور مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت ہاسٹل میں 500 کے قریب لوگ ہیں، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے، میل سٹاف کو بھی شامل کر لیا جائے تو اگر ایک دن روزہ کھلوا لیتے ہیں تو اتنے سارے لوگوں کا، یعنی 500 لوگوں کے روزے کا ثواب مل جائے گا. تو انشاءاللہ ابھی آنے سے پہلے امارہ نے سب سے پہل کی تھی کہ میں نے کھلوانا ہے روزہ، تو آج کا انشاءاللہ اس کی طرف سے ہوگا، تو پیسے جمع کرا دیے. تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ یعنی ایک ایک کلاس، ایک ایک گروپ مل کے بھی کر سکتے. مجھے معلوم ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں اتنے پیسے نہیں ہوتے،
لیکن نیکی کرنے کا ایک رجحان ہمارے اندر ہونا چاہیے. آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں, ہاسٹل اسٹوڈینٹس کے لیے کھانے کا انتظام کریں. اسی طرح اور جگہوں پر بھی آپ اپنے خاندان کے سارے لوگوں کا دیکھیں کہ کہاں کہاں کون ضرورت مند ہے, کس کو میں کیا بھجوا سکتی ہوں. کیونکہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور ہر روز جس طرح بڑھ رہی ہے, اچھے اچھے گھرانے جو ہیں اس کی زد میں ہیں. آپ یقین کریں, صبح میں جب سحری کھا رہی تھی تو میرے اندر ہی اندر ایک تکلیف دوڑ رہی تھی کہ میں تو یہ کھا رہی ہوں. یعنی وہ ایک ہمدردی اور یکجہتی کا وقت ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ اس وقت کچھ کھا رہے ہیں, یعنی سحری کے وقت پتہ نہیں کیا کھا رہے ہوں گے, پتہ نہیں آج کوئی بھوکا تو نہیں رہا. یعنی ایک عجیب سی دل میں تکلیف آ رہی تھی. تو اس اعتبار سے بھی اپنے خاندان, اپنے نیبرہڈ, اپنے قریب کے لوگوں اور ان سب کا ضرور جائزہ لیں, اور اللہ نے آپ کو جو بھی توفیق دی ہو آپ اس میں خرچ کر سکتے ہیں. اور پھر صرف ایک یہی خرچ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ باقی جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کے اندر آپ خرچ کر سکتے ہیں. اس وقت بلڈنگ کی جیسے چلر کہ ابھی تک ٹارگٹ پورا نہیں ہوا ہمارا, چلر میں یہ جو گرمیاں آ رہی ہیں آگے اور کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر ہی گرمی کی لہر آنے والی ہے, تو اس کے اندر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. پھر الحمدللہ AIS کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ہو چکا ہے ٹاپ سٹی میں. اس کے اندر چاہے آپ ایک اینٹ کے پیسے ڈالیں, یعنی اس بلڈنگ میں جو ساتھ والی ہے اس میں بہت ساری بچیاں جو تھیں انہوں نے اپنے اپنے حصے ڈالے تھے, تو وہ جب تک اسکول کھڑا رہے گا جتنے بچے آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. پرسوں میں اپنی بہن کی طرف گئی تھی, اس کی ٹوئنز ہیں چھوٹی چھوٹی, تو وہ مونٹیسری میں ہے. کہتی باجی یہ واپس آتی ہیں سارا دن جو باتیں کرتی ہیں اللہ اللہ کی باتیں کر رہی ہوتی. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کہتی کہ گاڑی پہ بیٹھی تو کہتی اللہ اکبر استغفر اللہ, اور بالکل چھوٹی چھوٹی. یہ کہاں سے سیکھی؟ اسکول سے سیکھی یہ باتیں. تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے اسکول بنانے کا اور چلانے کا اور پڑھانے کا انتظام کیا, چاہے کسی بھی جگہ کیسے بھی کوئی بھی کنٹریبیوشن ہے وہ ایک اجر و ثواب کا باعث ہے. تو ان کاموں میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے آ سکتی. یعنی میں تو یہ دعا کرتی کہ یا اللہ جہاں ایسی ضرورت ہے نا تو آپ خود سامنے لیا, جو جینوئن ضرورت ہو کسی کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا کرے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام دنوں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے, اجود الناس. اور پھر جب انسان رمضان کی برکت ہوتی ہے, روزے کی حالت میں ہوتا ہے, قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے اور صدقے کی طرف رجحان ہوتا ہے, تو انسان زیادہ سے زیادہ پھر خیر کے کاموں میں حصہ ڈالتا ہے. تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف کیٹیگریز بنا لیتے ہیں جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے, اور پھر ہر کیٹیگری میں کچھ نہ کچھ ڈالتے جاتے ہیں. تو یہ مہینہ سستی کرنے کا مہینہ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں, صرف سوتے رہنے کا مہینہ نہیں ہے, صرف بہترین افطار بنانے کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ افطاری میں بے شمار اپنے لیے پکوان بنا لیں, بلکہ کوشش کریں کہ کم سے کم ہو اور باقی جو ہے وہ دوسروں کو دینے والے ہوں. پھر اسی طرح یہ قیام ہے تو قیام میں سستی نہیں کرنی. دن کو اتنا آرام ضرور کر لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا قیام اللیل اچھا ہو سکے, کیونکہ یہ محنت کا مہینہ ہے. غزوہ بدر رمضان میں ہوئی, فتح مکہ رمضان میں ہوئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے بڑے بڑے کام جو کر رہے ہیں ہم وہ رکنے نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ استاد کے پاس آ جائے مجھے 1 مہینے کی چھٹی دے دیں, میں 1 مہینے کا گیپ لے رہی ہوں اسٹڈیز میں, کورس میں, تاکہ میں رمضان اچھا سا گزار سکوں. آپ ایک ٹیچر ہیں, سینکڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, آپ چھٹی لے کے چلے جائیں کہ مجھے عبادت کرنی ہے تو آپ کلاس کسی اور کو دے دیں, میں ذرا گیپ لے کے جا رہی ہوں عبادت کرنے کے لیے. نہیں, ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم عبادت کے نام پر اپنے فرائض سے غافل ہوں. ہم اپنے فرائض پورے کریں اور پھر اس کے بعد باقی وقت جو ہے اپنی عبادت کو دیں. ہم اپنی فضولیات کو کم کریں, لغویات کو کم کریں. پھر آپ دیکھیے کہ ہر نیکی کا اجر جو ہوتا ہے نا وہ 10 گنا ہوتا ہے, لیکن روزے کا اجر جو ہے نا وہ اللہ کی ذمہ ہے, وہ گناہ سے نہیں ناپا گیا, وہ اللہ رب العزت نے دینا ہے, الغنی نے دینا ہے, الرحمن الرحیم نے دینا ہے. وہ کتنا ہوگا آپ سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن اپنے روزے کو خوبصورت بنائیں, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آنے دیں کہ وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہو. کہیں آپ نے کسی کو طنز کر دیا, کسی کو تکلیف دے دی, کسی کو کوئی بات سنا دی, کسی کے ساتھ کچھ کر دیا. نہیں, ضبط نفس. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ سیلف کنٹرول, ضبط نفس. تو آپ نے ضبط نفس رکھنا ہے,
کوئی آپ سے لڑائی کرنے بھی آ جائے تو آپ نے کہنا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا. جواباً لڑائی نہیں کرنی کسی بھی میڈیا سے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کھیل بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک کمنٹ کرتا ہے اور جواباً اس سے بڑی اس کے اوپر یلغار آتی ہے اور برے برے لفظ، اور بعض لوگ تو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو. تو ان سب چیزوں میں بہت ہی احتیاط کرنی ہے. اور اگر بھوک لگے تو کیا سوچنا ہے، پیاس لگے تو کیا سوچنا ہے، تھکاوٹ ہو جائے تو کیا سوچنا ہے. ایک دن ہم اپنے رب سے ملیں گے، ایک دن ہم باب الریان سے داخل ہوں گے اور بالکل سیراب ہو جائیں گے. یہ آج کی بھوک اور پیاس کا بدلہ ہوگا. اس لیے میں نے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں نے ذکر بھی نہیں کرنا کہ مجھے بھوک لگی ہے. تو ہمیں خوب کوشش کرنی ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے روزے کے ساتھ، اپنے اوقات کے ساتھ. اور ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اس کی علامت کیا ہوگی کہ آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان آ جائے گا. ان نیک کاموں کی وجہ سے ایک سکون کی لہر دوڑ جائے گی. تو جب ہم ارادہ کریں گے، جب ہم طلب کریں گے، جب ہم کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا بھی کریں گے، کیونکہ یہ اصل ٹارگٹ ہے اس مہینے میں اچیو کرنے کا. باقی سب تو ذرائع ہیں، چاہے وہ روزہ رکھنا ہے، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہے، چاہے وہ ذکر کرنا ہے، چاہے وہ قیام اللیل ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہے. یہ سارے ٹولز ہیں کچھ اچیو کرنے کے. اور وہ اچیومنٹ کیا ہونی چاہیے؟ تقویٰ. اور وہ تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں. اور اپنے دل کو کون پہچانتا ہے؟ ہم خود. کہ اندر جھانک کے دیکھیں وہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں. یعنی پورا رمضان آپ نے اپنے اندر جھانکتے رہنا ہے، اپنا حساب کتاب کرتے رہنا ہے، تقویٰ آ رہا ہے یا نہیں. اور وہ آئے گا نا تو آپ کی زبان بھی درست ہوگی، آپ کے خیالات بھی درست ہوں گے، اور آپ کے اعمال بھی درست ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی، قیام کی، قرات کی، ذکر کی، صدقہ و خیرات کی. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد. جو آپ نے بات کی، حدیث سنائی کہ صحابہ کرام جو تھے کہ 7 دن میں تک قرآن مجید ختم کر دیتے تھے. آج کلاس میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کون کون سی ہیں، ہمیں انہیں پہلے جج کرنا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں. پھر جب ان کو لائن اپ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی بجائے ہم قرآن لے آئیں تو ہم بھی ایزیلی قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. وقت تو ہم نے خود ہی نکالنا ہے نا. وہ کہاں سے نکلے گا؟ جب غیر ضروری چیزیں زندگی سے نکلیں گی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله ذي العز والكرم بارئ النسم واسع الفضل والنعم احمد ربي واشكره على آلائه التي نعلم والتي لا نعلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العز الاکرم۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو قوت اور کرم والا ہے، روحوں کو پیدا کرنے والا، وسیع فضل اور نعمتوں والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہوں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ کل ہم بات کر رہے تھے وسوسوں کی حقیقت کے بارے میں، کیونکہ شیطان نے وسوسے ڈال کر آدم اور حوا کو اس مقام سے اتار دیا جس پر وہ تھے اور جس جگہ وہ تھے۔ تو وسوسہ کا لغوی معنی ہوتا ہے مخفی آواز یا کلام۔ وسوسہ ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز کو کہتے ہیں جسے محسوس نہ کیا جا سکے، دل میں آنے والی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، برے اور گھٹیا قسم کے خیالات۔ اور وسواس شکاری کے پاؤں کی آہٹ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت دبے پاؤں آتا ہے کہ جس کو شکار کیا جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ شریعت میں وسوسے کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ خیال ہے جو انسان کے ذہن اور دل میں گھومتا رہتا ہے، یعنی بار بار خیال آتا رہتا ہے۔ خیالات سینے سے ہوتے ہوئے دل میں داخل ہوتے ہیں، اور سینہ دل کی طرف داخل ہونے کی جگہ ہے، یعنی ایک دہلیز کی طرح ہے، جیسے دروازہ ہوتا ہے نا، یعنی مین ڈور سے پہلے جو دہلیز ہوتی ہے جہاں پر اندر جانے سے پہلے انسان کھڑا ہوتا ہے، تو پہلے یہاں پر آتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے جاتے ہیں، جیسے آتا ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے پہ ڈالتا ہے اور پھر سینے سے وہ دل میں چلے جاتے ہیں۔ جب کوئی چیز دل تک چلی جاتی ہے تو وہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ کہاں تک پہنچتی ہے؟ سارے اعضاء تک۔ جیسے خون جب پمپ ہوتا ہے تو کہاں کہاں تک جاتا ہے، کوئی جگہ نہیں بچتی جسم کی جہاں تک وہ نہ پہنچے، کیونکہ اگر کسی حصے میں خون نہیں پہنچتا تو وہ حصہ مر جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے۔ تو شیطان دل میں داخل ہوتا ہے اور پھر جو چاہتا ہے وہاں ڈالتا ہے، اور پھر ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ وسوسے جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں وہ بیماری کے اعتبار سے، اپنے پیدا ہونے کے مقامات کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے لحاظ سے ایک درجے میں نہیں ہوتے۔ کچھ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو حرام کاموں کے ارتکاب کرنے اور ان کو مزین کر کے ان کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہی وسوسے سب سے خطرناک ہوتے ہیں جو انسان کو غلط کاموں کے ارتکاب کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں کو ان کے لیے مزین کرتے ہیں۔
اور ان کے جاری ہونے کے 3 مقامات ہوتے ہیں. نمبر 1 نفس امارہ، اس سے مراد برائی کا حکم دینے والا نفس. نمبر 2 شیاطین، جو جنات کے شیاطین ہیں. اور نمبر 3 انسانوں کے شیاطین، یعنی وسوسے نفسانی بھی ہوتے ہیں، اپنے اندر سے بھی اٹھتے ہیں، جنات کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور بنی آدم کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو نفس کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، ایک ہے نفس لوامہ جو پھر ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور اگر انسان رک جاتا ہے تو پھر آخر میں ملتا ہے کون؟ نفس مطمئنہ، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو انسان کے اپنے ہی اندر اس کا دشمن تاک لگائے بیٹھا ہے جس کا نام نفس ہے. یہی نفس برائی کی طرف راغب کرتا ہے، کبھی ملامت کرتا ہے اور کبھی منفی طاقتوں سے محفوظ ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے. یہی نفس وسوسوں اور عام خیالات کو پروسیس کرتا ہے. نفس کیا کرتا ہے؟ خیالات کو پروسیس کرتا ہے. شیطان صرف اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتا، یعنی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک آپ کا اپنا نفس اس کا ساتھ نہ دے، وہ ریسیپینٹ نہ ہو. تو نفس امارہ جو وسوسے ڈالتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے سورۃ قاف کی اس آیت میں؟ ہم جانتے ہیں کیا؟ جو انسان کا نفس انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا، ہمیں پتا ہے. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کا نفس اسے وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے اپنے نفس کی طرف سے. یہی نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، لیکن اگر اس کا تزکیہ کر لیا جائے، اسے مثبت راہ پہ لگا دیا جائے، اس کے ناجائز مطالبات نہ مانے جائیں، تو آہستہ آہستہ یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور انسان ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. دوسرے وسوسوں کا مصدر یا سورس شیطان ہے یا جنوں کے شیاطین. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. تو شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں ہمیشگی کی زندگی کے درخت اور اس بادشاہت پر تمہاری رہنمائی کروں جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ تو یہ کس کی طرف سے تھا وسوسہ؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. تیسرا ہوتا ہے انسانوں کی طرف سے، جو انسان نما شیطان ہوتے انسان ہیں لیکن اصل میں شیطانی ہوتے ہیں، انسانی شیطان. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو کچھ وسوسے اور برے خیالات ہمارے اندر انسان ڈال دیتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ہمیں اچھے کاموں سے روکتے ہیں، یا کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہوں تو ہمارے دل میں ایسا خیال ڈال دیتے ہیں کہ جس سے یعنی شبہات، شکوک. تو اگر دیکھا جائے تو اصل جو سورس ہے نا وہ شیطانی ہے، یعنی اصلاً وسوسے شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان دیتے ہیں اور اس کے دین کو بگاڑ دیتے ہیں. شیطان جو ہوتا ہے وہ نفس کو ٹارگٹ کرتا ہے اور نفس پھر انسان کی طرف جاتا ہے. تو نفس سے بھی جو وسوسے ہوتے ہیں وہ بھی دراصل اس کی فیڈ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف. اور جو دوسرے انسان شیطان بن کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ان کے پیچھے بھی کون لگا ہوتا ہے؟ شیطان. تو اصل دشمن پھر کون ہے؟ شیطان. تو یہ وسوسے انسان کو نقصان دیتے ہیں. اس لیے پوری ایک سورت ہے اس پر جس میں وسوسوں سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی،
انسانوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو مجاہد کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں من شر الوسواس الخناس کہ یہ شیطان ہے جو دل پر چھایا ہوا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ کر سکڑ جاتا ہے، اور جو ہی انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پہ پھیل جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو لازم ہے کہ انسان پھر دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اور اس طرح انسان کس سے بچ جاتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں سے۔ اور اب دیکھیے کہ قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے اس صورت پر، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس سے بچنا ہوگا؟ وسواس سے، وسوسے سے، خناس سے، شیطان سے، کیونکہ وسواس الخناس جو ہے بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی ایک دفعہ ہی نہیں صرف ڈالتا، ایک دفعہ ڈالتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے۔ چونکہ یہ بار بار پلٹ کے آتا ہے اس لیے بڑا خطرناک ہے، اور بعض اوقات انسان کے دل میں وہ ایسی بات چھوڑ جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ شیطان نے ڈالی ہے۔ مثلاً کسی کے بارے میں بدگمانی، یا کسی کے بارے میں کوئی برا خیال، کوئی شخص جا رہا ہے آپ کے سامنے سے، آپ اس کی چال کو دیکھتے ہیں، فوراً آپ کا ذہن کدھر چلا جاتا ہے، آپ اس کو جانتے نہیں، کچھ بھی نہیں، لگتا ہے یہ کوئی اچھا انسان نہیں کیونکہ یہ پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے، یا کوئی اور وجہ تلاش کر لیں گے۔ ایک انسان گزرا تھا آپ کے پاس سے، آپ چپ رہتے، کوئی بھی ججمنٹ پاس نہ کرتے، اس کو تو نہیں دی نہ کسی اور کو، اپنے دل کو دی، لیکن وہ دل پہ قلب سلیم نہ رہا نا، اس کے اوپر آپ نے ایک چرکا لگا دیا۔ اور پھر دوسری طرف اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہے تو آپ لازماً اس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کل میں کسی کے ساتھ جا رہی تھی تو جو بچہ ڈرائیو کر رہا تھا، راستے میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ کیئر لیس ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسی حرکت کوئی کر جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ یہ بے وقوف لگتا ہے۔ میں نے کہا بس یہی، بس یہ لفظ دوبارہ نہیں بولنا۔ میں نے کہا اس کو پتا چلا کہ وہ بے وقوف ہے؟ تو میں نے کہا کہ نتیجہ کیا ہوا؟ کرام کاتبین نے تمہارا یہ لفظ تمہارے اعمال نامے میں لکھ لیا۔ اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے تو اس میں یہ بے وقوف لفظ کسی شخص کے لیے لکھا ہوگا جو تمہارے لیے ان نون ہے۔ تمہارا نامہ اعمال کالا ہوا ہے؟ کہتے نہیں، میں ہمیشہ بہت لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں، کام رہتا ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن بس میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہوں، اینکشس ہو جاتا ہوں، تو میرے منہ سے کبھی کوئی ایسا لفظ نکلے۔ میں نے کہا بس آج کے بعد نہیں نکالنا، کیونکہ جس کے لیے نکال رہے ہو، اگر اس کی نصیحت کے لیے نکال رہے ہو کہ تم نے یہ بیوقوفی کی، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ بعض اوقات کوئی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود سے خود فلاں فلاں فلاں، ایسا ویسا ایسا ویسا، کچھ لوگ بولے چلے جاتے ہیں، یعنی ٹریفک میں تبصرے کرتے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے آپ کی ڈیوٹی تو نہیں لگائی ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت؟ اس کی بجائے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو بعض اوقات انسان ایسی باتیں سوچتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شیطان کیا کر گیا آگے، اور بعض اوقات ایسی باتیں بولتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ گئے۔ مشکل یہ ہے، اب آپ کہتے ہوں گے کہ اب کسی کے بارے میں برا خیال آ جانا، اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں، اور ہم خود تو نہیں سوچتے، شیطان ڈال دیتا ہے، تو پھر کیا اس پہ پکڑ ہوگی؟ نہیں، اگر آپ بس ایک خیال آیا اور چلا گیا تو ایک وسوسہ تھا، جب تک آپ زبان پہ نہیں لائے نا، وسوسہ جب تک زبان پہ نہیں آتا تو کیا ہے؟ پکڑ نہیں، الا یہ کہ آپ اس کو اتنا زیادہ لا رہے ہیں کہ وہ آپ کا یقین بن گیا ہے، اور آپ نے اپنے دل میں اس چیز کو پکا کر لیا ہے، اور پھر آپ کے ریاکشنز اس کے تابع ہو گئے ہیں۔ کل میں نے آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی تھی، پتہ نہیں آپ نے کی یا نہیں۔ اگر کی تو میرا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، میری سب سے بڑی خامی کیا ہے، میری سب سے بڑی مشکل کیا ہے، اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ لکھیں ان کو، اور اگر آپ نے لکھا تو پھر آپ اپنے آپ کو مزید انالائز کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مثلاً آپ لکھتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا چیلنج یہ کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، بہت غصہ آ جاتا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ یہ غصہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور ہر ایک پر نہیں آتا۔
مخصوص لوگوں پر ہی زیادہ آتا ہے. اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. مثلاً آپ کی فرینڈ آپ کو کوئی نیگیٹو ریمارک دے دے, آپ غصہ کرتے ہیں؟ نہیں, آپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں. گھٹیا باتیں مجھے تو کبھی پسند نہیں آئی, نہ کرنی نہ سننی. ہنسی مذاق میں تم بڑی مین ہو, یہ کہتے ہیں نا لوگ, ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں. کبھی سن لیتے ہیں ہم, یہ نہیں مین ہو بس ٹھیک ہے, اچھا کیونکہ دوست ہے نا تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا بس, تو ہنس دیتے ہیں. یہی لفظ جب ہم کسی اجنبی کو کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی اجنبی ہمیں کہہ دیتا ہے, کوئی انو, مثلاً آپ کینٹین میں کھڑے تھے, پیچھے سے کسی نے کہا یہ جو آگے کھڑی ہے نا یہ بڑی مین ہے, یہ دیکھو کیسے لڑائی کری, اور آپ نے سن لیا. اب آپ کیا کریں؟ سیم کمنٹ تھا, ایک جگہ آپ نے غصہ بالکل نہیں کیا اور ایک جگہ آپ نے غصہ کیا. وجہ کیا تھی؟ ایک جگہ آپ کی محبت تھی اور ایک جگہ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا. اب آپ اس کو انالائز کریں کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں. ایک ہی بات, ایک ہی سچویشن پہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں غصہ نہیں کرتی, کچھ لوگوں کے ساتھ میں ضرور کرتی ہوں, جانے نہیں دیتی, معاف نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں ہم نے پہلے سے ہی کچھ ایسی چیزیں, یعنی گھر کے اندر جو لوگ ہیں, اجنبیوں کو اب چھوڑ دو, تو مثال میں نے دی, گھر کے اندر ہی جیسے ہسبینڈ ہے, بچے ہیں, بہن بھائی, نند ہے, بھابھی ہے, کوئی بھی, اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن بہت اچھا نہیں ہے. اس کے پیچھے وجوہات ہیں نا, اور کچھ بدگمانیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں ہم نے, ان کی کچھ پرانے قصے یاد رکھے ہوئے, لہذا وہ جب سارے اکٹھے ہو کے ہمارے ریئیکشن کو بلڈ کرتے ہیں. ایسے لوگ ہمیں ذرا سی کوئی بات کہتے ہیں, دیکھ بھی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مجھے, وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھا یہ کیسے دیکھ رہا مجھے. وہ کچھ پاسٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں جن کی بنا پہ ہمارا ایک امیج بن چکا ہوتا ہے, لہٰذا ہمیں وہ نظر بھی اچھی نہیں لگتی, بولنا تو دور کی بات. کچھ لوگ ہمیں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں تو ہمارا رسپانس کچھ اور ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کی چھوٹی سی بات پہ ہمارا رسپانس اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں, بہت مختلف طرح کا ہوتا ہے. اب اس کا آپ نے دیکھنا ہے, باہر کے تو چھوڑے, گھر کے اندر جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں. اب اگر آج آپ نے روزہ ہے نا تب تو غصہ نہیں کرنا, تو اگر پھر بھی شام کو ہو گیا, یعنی جیسے بچوں کے ساتھ ہو گیا, آپ نے اپنے لیے پھر سوچنا ہے, یعنی بچے نے کچھ کر دیا, گند پھیلا دیا, کوئی چیز توڑ دی, کچھ کر دیا, کیا غصہ کیا ہے؟ اصل میں آپ کا رسپانس ہے کسی کے ایکشن پر, کسی کے جیسچر پر, کسی کی بات پر, کسی کے کسی سٹائل پر, کسی کے کسی عمل پر. تو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میرا رسپانس اس شخص کے لیے اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کو تھوڑی سی اور مینٹل ایکسرسائز کرنی پڑے گی کہ اس شخص کی, چلو ہسبینڈ ہی لے لیتے, اس شخص کی کون کون سی باتوں نے مجھے ہرٹ کیا ہوا ہے, ان سب کو لکھ لیں, لکھ کے بے شک پھاڑ کے بعد میں پھینک دیں. یعنی ابھی آپ تھوڑا سا ایکسرسائز کریں. لکھنے سے پتہ کیا ہوتا ہے, انسان کے تھاٹس وہ ہو جاتے ہیں, آرگنائز ہو جاتے ہیں. کہ تھاٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے اس شخص کی اس بات نے میرے ساتھ, اس وجہ سے میں اس کے ساتھ ہی کرتی ہوں. کہ جب وہ مخصوص چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. اچھا وہ ساری لکھ لیں. اچھا پھر آپ اس کے پیچھے جائیں کہ اس نے اگر اس موقع پہ مجھے یوں کیا تھا یا یوں کہا تھا تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی, کیا میں یہ معاف کر سکتی ہوں, اس پہ کراس لگا سکتی ہوں, اس پہ لگا سکتے, اس پہ لگا سکتے, یعنی اس پہ لگائیں اور ذہن سے بھی اس کو ڈیلیٹ کریں اور اس کو درگزر کریں. فاعفوا واصفحوا واغفروا فإن اللہ غفور رحیم. رمضان معاف کرنے کا مہینہ بھی ہے, اور اسی سے پھر ضبط نفس آپ کر سکیں گے کہ جب میں نے معاف ہی کر دیا ہے تو پھر اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو مجھے کیا کرنا ہے, بہتر رسپانس دینا ہے. جو جو آپ کی ویک ایریاز ہیں نا, ہم سب کو پتا ہے کہ کہاں کہاں ہماری ویک ایریاز ہیں, کہاں ہم فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسپانسز کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو پازیٹیو کرنا ہے. اور ادفع باللتی احسن, 2 لفظوں میں قرآن نے ہمارا سارا اخلاق ٹھیک کر دیا. یہ صرف یہ 2 لفظ یاد رہیں گے, ادفع باللتی یا احسن. چلو 4 لفظ بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملا کے. احسن طریقے سے جواب دینا ہے. کسی کو بھی کسی نے کچھ پوچھ لیا, آپ کو سوال پسند ہی نہیں آیا, غصہ آ گیا آپ کو, کیا ہر وقت ایک ہی بات بار بار پوچھے جا رہا ہے, ادفع باللتی یا احسن. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ
ولی حمیم. سارے لوگ آپ کے دوست بن جائیں، آپ کے چاہنے والے بن جائیں، آپ کے گھر میں خوشیاں دوڑ جائیں، آپ کے گھر میں محبتیں ہوں، کتنا خوبصورت لگے گا. اپنا رسپانس اچھا کر لیں. یہی شیطان سے جیتنے کا طریقہ ہے. قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیا وہ بات کیا کریں جو احسن ہو، کیونکہ شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، تعلقات خراب کراتا ہے. اور سب سے زیادہ کس کے درمیان کرتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان. کیونکہ اگر ماں باپ ہی لڑتے رہیں گے تو بچے تو خود ہی متاثر ہو جائیں گے نا. تو ان کو لڑاؤ جو سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے. یعنی جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو ان کے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے بہن بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں، اور یوں سارا ہی خاندان پریشان ہوتا ہے. تو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت کور ریلیشن شپ ہے، بہت اہم ریلیشن شپ. اس کو بہت درست رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. زیادہ توقعات نہ رکھیں، محبت سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کرے. انسانوں کو ان کا حق اللہ کی خاطر دیتے رہیں. یاد رکھیں انسان کو خود غرض پیدا کیا گیا ہے. انسان بائی نیچر سیلف سینٹرڈ ہے. جہاں اس کا مطلب پورا نہیں ہوگا، جہاں اس کی اپنی خواہش پہ زد پڑے گی، وہاں وہ بھڑک اٹھے گا، وہاں وہ خوش نہیں ہوگا. وہ کب خوش رہتا ہے؟ جب تک آپ اپنی ذات پر اس کو ترجیح دیتے رہیں، ہر وقت اس سے لاڈ کرتے رہیں، وہ خوش رہے گا. جس وقت آپ نے چھوڑے اور آپ کی توجہ کسی اور طرف ہوئی، جیسے بچے مثلا پیدا ہو جاتے ہیں تو مائیں شوہر کی بجائے نسبتاً زیادہ وقت کس کو دینے لگتی ہیں؟ بچوں کی طرف. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس شوہر کو اتنی اٹینشن کی عادت تھی، جب اس نے دیکھا کہ بیوی کی اٹینشن ڈیوائڈ ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی اور چاہیے کہ جو اس کو فل اٹینشن دے. تو اس معاملے میں بھی اعتدال رکھیے. بچوں کو اٹینشن دیں، سب کچھ دیں، مگر جب شوہر کا وقت ہو تو شوہر کو ہی دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں جن میں جب بیلنس بگڑتا ہے نا تو پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور اگر خراب ہو جائیں، جیسے انسان صحت مند ہوتا ہے تو سب کچھ ہضم کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. بیمار ہو جائے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، زبان کڑوی ہو جاتی. پھر کڑوی زبان ہو تو بولے تو کیا ہوتا ہے، اور کھائے تو کیا ہوتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا نا. پھر انسان فرائض سے غافل ہوتا ہے، نمازیں اس کی خراب ہوتی ہیں، عبادتیں اس کی خراب ہوتی ہیں. جسم کے اندر جو معتدل نظام تھا وہ بگڑا ہے اس وجہ سے. ریلیشن شپ میں بھی اعتدال نہیں رہتا تو بگاڑ آتا ہے. اور ایک بات اگر یاد رہے نا انسان کو کہ جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ ہی کی خاطر کرنی ہے. اگر وہ رسپانس دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں. اگر ہم اس پہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو بھی اللہ ہی کی خاطر خرچ کریں. بعض اوقات خواتین اپنی تنخواہ اور اپنی کمائی بھی میاں کو پکڑا دیتے ہیں تاکہ وہ خوش رہے، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں رہتا اور وہ آپ کا پیسہ بھی کہیں اور لگانے لگتا ہے. انسان سوچتا ہے کر میں رہا ہوں محنت اور فائدہ کوئی اور اٹھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جی چلیں جی ریویو کر لیتے ہیں. کیا کچھ سیکھا؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. نکالیں آپ نے اس کے آنسرز. الوسواس ہے کیا، کیسے اور کہاں پیدا ہوتے ہیں، اس کی ہلاکتیں کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس سے نجات کیسے حاصل ہو. پھر آپ نے کرنے کے کام کیے، لکھ لی، لسٹ لکھ لی. تو اس رمضان کو ہم بہترین کیسے بنائیں؟ آپ نے بہت بہترین اصول پڑھے. ٹھیک ہے، اس کو ہم مبارک کیسے بنائیں گے؟ کیسے بنائیں گے؟ اس کی روح کو پاک ہے، اس کی خوبصورتی کو پاک ہے. اب وہ روح کیا ہے؟ کیا ہے روح؟ ٹائپ کرتے جب آپ لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 جو آپ نے شروع میں تلاوت سنی. ویری گڈ. تقوی. اللہ مبارک. تقوی کیا ہے؟
बचना और बचाना, बच बच कर चलना, खुद भी बचना, दूसरे को भी बचाना। किस चीज से बचना, किस चीज से बचाना? हर तरह की शर से, चाहे वो दुनिया की शर हो, चाहे वो आखिरा की हो, हर शर से बच जाना, आफियत में आ जाना। हम देखते हैं 3 तरह के लेवल्स हैं सयाम के। सयाम का मतलब होता है रुकना, रोजे को अरबिक में सयाम कहते हैं, रुक जाना। किससे रुक जाना? आम रोजा क्या होता है? खाने पीने से रुक जाना। खास रोजा होता है गलत देखने से, गलत सुनने से रुक जाना। खासो खास, ये हाईएस्ट लेवल है। ये कौन सा रोजा है? जिसमें गलत सोचने से रुकना, गलत थिंकिंग से रुक जाना, सोच को बदल लेना। अब आप कह रहे होंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सोच? सिर्फ सोच बदलने से हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, हाईएस्ट लेवल पे? सोच का ताल्लुक हमारे अमल से है। ये महीना तब्दीली का महीना है। किस चीज की तब्दीली? हमारे एटीट्यूड की तब्दीली, हमारे एक्शन, हमारे बिहेवियर की तब्दीली, हमारे अमल की तब्दीली। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर हम इसमें बेहतर होते हैं, अपने अमल में बेहतर होते हैं, अपनी जिंदगी से कुछ गुनाह निकाल देते हैं, तो खासो खास रोजा रखना है हमने इस रमजान में। जो हमारे ख्यालात होते हैं वो अमल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारी सोच होती है उसका असर हमारी बॉडी पे होता है, वो हमारे इमोशंस बनने लगते हैं, इमोशन से हमारे बिहेवियर बनने लगते हैं, बिहेवियर से अज़ा पे असर होता है और हमारे एक्शन बनते हैं। अमल का मतलब होता है एनी एक्शन विद इंटेंशन, हर वो एक्शन जिसमें इरादा शामिल हो जाए। इस इरादे को बदलना है, इस ख्याल को बदलना है, फिर हम अमल साले करेंगे। ये है खासो खास रोजा। लेकिन शैतान कहाँ पे हमला आवर होता है? हमारी सोच पे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके क्लटर बना देता है, सारी हमारी एनर्जी जाया करके रख देता है, हमारा फोकस ही हटा देता है। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं वसवास की, जो कि मनफी ख्यालात हैं, मनफी सोच है। और ये कहाँ बनते हैं, इसका ओरिजिन क्या है? चले अब आप बताएं इसका ओरिजिन क्या है। आपने नोट्स लिखे होंगे, आपने थोड़ा सा स्लाइड्स पे फोकस करना है। इस चीज को समझे, ये हमारी जिंदगी के लिए इतने अहम है, इतने अहम है। हमारी जिंदगी इससे संवर सकती है, हमारी जिंदगी इससे बर्बाद भी हो सकती है। सोच से, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ख्यालात, हमारी थिंकिंग। ये ओरिजिन कहाँ से होता है? माइंड से, कल्ब से, दिल से। वो तो बाद में पहुंचेगा ना, कल्ब और माइंड पे तो बाद में पहुंचेगा। आ कहाँ से रहा है? शुरू कहाँ से हो रहे हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं? जो हमारी इनपुट होती है, जो हम सुन रहे हैं, जो हम इंसर्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में। हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं? अभी आपने उस्ताजा से सुना, कहाँ कहाँ से इनपुट आ रही है जी, कहाँ कहाँ से आ रही है? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग में क्या है? नफ्स से। वेरी गुड, नफ्स एक है, नफ्स। सराउंडिंग में क्या है? चले अभी हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सबके आंसर बहुत अच्छे हैं, अल्लाह मुबारक। वसवसा है क्या? पहले हमें पता तो चले वसवसा है क्या। साउंड वेव्स हैं जो हमें सुनाई नहीं दे रही। ऐसी साउंड वेव्स आके हमारे कान को टकराती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, मख्फी आवाज, पोशीदा हरकत, और ये कान के जरिए हमारे फिर दिल में पहुंच जाती हैं। ये सब नेगेटिव वेव्स हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। जैसे पत्तों की सरसराहट, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, सिर्फ हल्की सी आवाज आती है जो कि हमें पता भी नहीं चलती। मे बी हम ह्यूमन ईयर जो है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है साउंड वेव्स। ये वो वाली उससे कम है या ज्यादा है, वल्लाहु आलम। हम नहीं सुन सक रहे इन आवाजों को, लेकिन ये पता भी नहीं चलता और हमारे कान में टकरा जाती है। जैसे कदमों की आहट। किसकी कदमों की आहट? शिकारी की।
جو کتنے آرام سے چل رہا ہوتا ہے کہ آواز بھی نہ آئے وہ اپنے شکاری پہ حملہ کرے اور پتہ بھی نہیں چلتا. یہ وسواس ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں. کون؟ کس کے تھرو؟ شیطان، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ مبین ہے. دو انفیکشس ڈیزیز کو کہتے ہیں. جیسے انفیکشن سے بچنا ہے نا، اسی طرح ہم نے اس شیطان سے بچنا ہے. وسوسے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں سے ہوتے ہیں؟ ان پٹ. اور ان پٹ کون سی ہے؟ 3 چیزیں. اس کو حفظ کر لیں اور اپنے بچوں کو بتائیں، کیونکہ یہی تو زندگیاں برباد کر رہے ہیں. یہ وسواس انسانوں کی طرف سے آئیں گے یا جنوں کی طرف سے آئیں گے یا شیاطین یا اپنے ہی اندر سے نفس سے. یہ دونوں ایکسٹرنل ہے، یہ انٹرنل ہے. کنٹرول ہے ہمارا ان پہ کنٹرول ہے. کسی نے آ کے آپ کو کسی کے بارے میں بری بات بتائی، یہ ایسا ہے، تمہیں پتہ ہے فلانا ایسا ہے. جن نے، شیطان نے اٹیک کیا اس انسان پہ اور اس سوچ کو ملٹی پلائی کر دیا. ہاں یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ واقعی برا ہے. صرف یہ کسی نے آ کے بتایا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک جھوٹے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کرے. ہاں یہ ہے برا، ہے برا. نفس نے اس کو اٹیک کیا، اس انسان پہ اٹیک کیا، کیونکہ اور نفس کے اوپر جن نے اٹیک کیا، شیطان نے اٹیک کیا، کیونکہ جن بھی نفس کے تھرو ہی آئے گا انسان کے اوپر. یہ پوری سائیکل ہے. اور نفس نے کہنا شروع کر دیا ہاں واقعی یہ ایسا ہے، یا یہ گمان جو تھا یہ اپنے بارے میں تھا یا کسی کے بارے میں تھا یا اللہ کے بارے میں. تینوں لیولز پہ ہم نے سوچنا ہے. اپنے بارے میں تو ہوئی بری، میں تو ہوئی ایسی، وہ نہیں، اپنے آپ کو کھائی میں گرا لیا. آسن تکمیم میں پیدا کیا اللہ نے اور ہم نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا. یا کسی کے بارے میں تھا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں گمان، برا گمان، اللہ نے میرے سے یہی کرنا تھا. مجھے مطلب اللہ سے کوئی امید نہ رکھنا، نعوذ باللہ. وہ بہت بری سٹیج ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ یقین میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ایک وسوسہ تھا جو کہ ٹھیک بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت تھی، کتنا جھوٹ تھا. پھر وہ ملٹی پلائی ہوتی ہے سوچ اور وہ یقین میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ہمیں اتنا زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ الرٹ کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ سارا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. فَأَزَّلَّهُمَا، ان دونوں کو بھٹکا دیا. صرف بہکانا اس میں نہیں ہے. ذا لام، لام کا مطلب ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ذلہ، کہتے ہیں ایسے پاؤں کا پھسلنا کہ ارادہ بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں چلا. اتنا سب کانشیسلی پھسل گئے. وہ ان پٹ آئی، خیال ملٹی پلائی ہوا، نفس نے اس کو ملٹی پلائی کیا. وہ گمان تھا، صرف ایک خیال تھا جس کو کیا کہا گیا ہے؟ گمان کو، بدگمانی کو اثم کہا گیا ہے. اثم یہ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ جو خیر سے روک لے. وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی تھی اور وہ سلو چلے، جو خیر سے روک لے، ساری خیر ہی رک گئی یہاں پہ. یہ گمان ہوا، بدگمانی ہو گئی. بدگمانی سے وہ یقین میں کنورٹ ہوا. یہ یقین جو تھا ذلہما، آہستہ آہستہ یہ قلب تک پہنچ گیا. اس کے قلب پہ اثرات ہونے لگے، اس کے قلب سے اس کی باڈی پہ اثرات ہونے لگے، باڈی میں تکلیف ہونے لگی. ہرٹ ہو جاتے ہیں نا ہم دوسرے لوگوں سے، پھر وہ تکلیف زیادہ ہونے لگی، پھر انزائٹی، ڈپریشنز ہونے لگے. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ان پٹ. ہم کیا انسرٹ کر رہے ہیں اپنے اندر؟ خاص و خاص. کون سا روزہ رکھنا ہے؟ خاص و خاص. پھر ازا تکلیف میں جاتے ہیں. سمپل سی بات. وسوسہ کنورٹ ہوا بدگمانی میں، بدگمانی کنورٹ ہوئی یقین میں، یقین کنورٹ ہوا بغض میں. کتنی غلاظت ہے، کتنا ہم نے اپنے اندر گند اکٹھا کیا، بدگمانیاں اکٹھی کی، بغض اکٹھا کیا. یہ سب روحانی بیماریوں کے سائن سمٹمز ہیں. اور اس سے ہمارے اعضاء افیکٹ ہوئے، غصہ چڑھا. اس انسان پہ غصہ آنے لگ گیا، شاید وہ ایسا تھا بھی نہیں، اپنے اوپر ہی غصہ آنے لگ گیا. اللہ نے ہمیں ایسا بنایا نہیں. اللہ پہ غصہ آنے لگ گیا، نعوذ باللہ. اس غصے میں جب وہ بندہ سامنے آیا تو اس نے اس کو تانا دیا. جب وہ پیچھے تھا، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کی. اور جب
اور یا پھر چگلی کی، فون اٹھایا وہ دھڑ دھڑ ساری کہانی سنا دی ماں کو، بہن کو، فرینڈ کو، جس کو بھی، اور اس کا مذاق اڑایا. یہ سب کیا ہے؟ تانا، مذاق، غیبت، چگلی، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام کام ہے. حسد کرنے لگ گیا انسان، اس کی خوشی میں خوشی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ یہ سارے گناہ ہمیں جنت سے نکلوا دیں گے. ذلہما، ایک وسوسہ کنورٹ ہوا انٹو حسد، غیبت، چگلی. بیمار دل ہوتا ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں. یہ سب ٹریپس آف شیطان ہیں انسان کو برباد کرنے کے. ایک اور جگہ پہ ذلہما کے بجائے ایک اور ورڈ یوز ہوا ہے، دلہما. یہ قصہ آگے آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ دلہما، اور دلہما ہوتا ہے گریجول کمٹمنٹ. وہ تو تھا نا محسوس ہی نہیں ہوا اور بغیر کسی ارادے کے بہک گیا، پھسل گیا، قدم سلپ ہو گیا. یہ ہے آ گیا، فٹ ان دا ڈور. سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں فٹ ان دا ڈور، یعنی قدم تو آ گیا ہے، اب آہستہ آہستہ وسوسہ تو آ گیا ذہن میں، اب آہستہ آہستہ یہ وسوسہ ہماری باڈی میں انٹر ہو جائے گا. یہ شیطان ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور آئس ہمارے سینے میں آتا ہے. اس کی ایکسیس صرف سینے تک ہے، پھر قلوب میں انٹر ہو جاتا ہے، ہمارے قلب میں انٹر ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو بیمار کرتا ہے. وسوسوں کی ہلاکتیں کیا ہیں؟ کتنا الرٹ کر دینے والا یہ ٹاپک ہے، کتنا الرٹ. یعنی اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. یہ تو ہے ایمان بالغیب، اس چیز سے ہم بچ رہے ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہی، اور ایسے ہمارے کان سے ٹکرا رہی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. اس کی ہلاکتیں آپ نے لکھی ہیں. اس کی ہلاکتیں کیا ہوں گی؟ یہ جو کلٹر بن جاتا ہے، نیگیٹو ایموشنز بنتے ہیں، نیگیٹو ایموشن سے نیگیٹو بیہیویئر بنتے ہیں، پھر ہمارے رویے نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اور برائی کی طرف دل مائل ہونے لگتا ہے. غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، گاسپنگ میں مزہ آ رہا ہے. یہی اعمال پھر مزین کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی استاذہ نے آپ کو پوائنٹس. اور انسان حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر جنت سے نکلوا دیا. کہاں سے شروع ہوا ہے؟ وسوسہ جو کہ کلٹر بنا، سوچ سوچ کے موو آن. ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ اپنے دلوں کو خود ہی بیمار کر رہے ہیں. اس دل کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے صدر میں، مشکات میں. اس چراغ کو ہم نے خود سنبھالنا ہے، خود جلانا ہے. اس کے اندر ہدایت ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. یہ کہاں پہ وسوسے آتے ہیں؟ ہم کہاں سے پناہ مانگ رہے ہیں وسوسوں کی؟ فی صدور الناس. یہ جو صدر ہے، اس کی چیسٹ کیوٹی ہے. ہم نے شیطان کو وسوسوں کو آنے ہی نہیں دینا. یہاں تو دور کی بات، ابھی تو ذہن میں ہی نہیں ہم نے آنے دینا، ہم نے کان میں ہی نہیں انٹر ہونے دینا. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی نیگیٹو بات لے کے آئے نا، آپ کو میں نے نہیں سننی. پلیز سیریسلی اس پہ سٹیپ لینا ہوگا کہ ہم کیا سن رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم ذہن میں کیا پال رہے ہیں، ہم دلوں میں کیا پال رہے ہیں. تہجد گزار بھی ہو جائیں گے، ہم پردے بھی کر لیں گے، ہم قرآن حفظ بھی کر لیں گے. اصل چیز کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس ہے. خود ہی عبادات بھی امپروو ہو جاتی ہیں، ان میں روح آ جاتی ہے. پھر تقوی آتا ہے. تقوی ہے ہی بچنا، بچ کے چلنا. پھر رشتے ٹوٹتے ہیں جب دل خراب ہو جاتے ہیں. آئیے اپنے کچھ بوجھ اتارتے ہیں. یہ بوجھ کیسے اتاریں گے؟ ایک دو ایکسرسائزز ہم کر لیتے ہیں، کچھ ٹپس ہیں. اگر کوئی ہم سب انسان ہیں، ہم سب کو وسوسے آتے ہیں. اصل چیز ہے ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کس سٹیج پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو ایک دو ٹپس ہیں. اب یہ ہے کہ آگے سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ وسوسے نہ آئیں، لیکن کچھ وسوسے تو ذہن میں. ہم اوور تھنکنگ بھی کرتے ہیں کئی باتوں پہ، ہر کوئی کرتا ہے، ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. کوئی ایک ٹینشن وری ہوتی ہے جو ہم ایک دو دن، مہینہ سال اسی پہ لگے رہتے ہیں. بوجھوں کو اتارنا ہے، اس ڈیلوژن سے نکلنا ہے. کون سا روزہ رکھنا ہے؟ خاص و خاص تھنکنگ کو کنٹرول کر کے، لیکن اپنے مائنڈ سیٹ کو ہم بدلیں کیسے؟ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف جانا ہے. ہم نے اس رمضان میں بہترین رمضان بنانا ہے، اپنی سوچ کو بدل کے، اپنے مائنڈ سیٹ کو بدل کے. عملی نکات کیا ہیں؟ یہ ٹائم ہے ڈی ٹاکس کرنے کا. سب سے پہلے تو بی اے ڈرائیور اینڈ ٹیک دا ریسپانسبلٹی آف یور سیلف. یہ سیلف کیا ہے؟ نفس. اپنی زندگی کی ذمہ داری ہم نے خود لینی ہے، اپنے نفس کی ذمہ داری خود لینی ہے. کوئی ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف نہیں لے کے جائے گا. نفس ہمارا بھی ہمارے اندر ہے،
مطمئنہ بھی اندر ہے اور لوامہ بھی ہمارے اندر ہی ہے. تو اپنا کنٹرول ہم نے خود لینا ہے اپنی زندگیوں کا, اور اپنی کچھ تھاٹس کو, اپنی کچھ سوچوں کو کلچر کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو پازیٹیوٹی کی گلاسز پہننی ہے. پہن لی, امیجن کرنی, پہن لی, مائنڈ سیٹ بدل لیا. ہم نے ہر نیگیٹیوٹی, ہر شر اپنے اندر سے نکالنی ہے. سب سے پہلے ہم نے ان پٹ کو امپروو کرنا ہے. ان پٹ, اینک پہن لی, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, نظر بدل لی. ہر کوئی اچھا نظر آ رہا ہے, ہر انسان ویسے حسین بنایا گیا ہے, اس کے اعمال برے ہوتے ہیں. انسان تو سبھی اچھے ہیں, چاہے وہ ہندو ہے, کرسچن ہے, لیکن ان کے اعمال غلط ہیں, ورنہ ہر کوئی پیور تو بنایا گیا ہے. اینک پہن لی. اب ہم نے بچنا ہے غلط دیکھنے سے, سننے سے, سوچنے سے, سمجھنے سے, ہر شر سے, تاکہ ہم آخرت میں بھی ہر شر سے بچ جائیں. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کدھر ہوتا ہے؟ اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں ہونا, اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے, دلوں میں ہے, اور دلوں کا جائزہ لینا ہے اس رمضان میں. کیسے لینا ہے دلوں پہ کام, کیسے کریں؟ سب سے پہلے کیا آتا ہے ذہن میں, کہاں سے شروع کریں؟ آپ لوگ تھوڑا اس پہ فوکس کریں, سلائڈس پہ فوکس کر کے اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے. تقویٰ, سوچیں, وسوسہ, خاص و خاص روزہ, ان سب کا کیا لنک ہے؟ ہم اپنے رمضان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ تسبیحاں صرف پڑھ کے, اوپر صرف زبان سے, صرف تہجد پڑھ کے, ان ساری عبادات میں روح ڈال کے, روح کہاں سے آئے گی؟ تقویٰ. سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ اسٹارٹ forgiving people for the sake of Allah. بالکل, ایک اللہ سے معاملہ ہے ہمارا اور ایک لوگوں سے ہے. رمضان مہینہ ہے اپنے رب سے گہرا تعلق قائم کرنے کا, پھر لوگوں سے. جب اللہ سے اچھا تعلق قائم ہوگا تو لوگوں سے بھی ہو جائے گا, خود ہی رشتے بھی سنور جاتے ہیں. تو کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ ایک قرآن, اس کتاب کو پکڑ لیں, اس کو ہم نے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. مہینہ رمضان کا مہینہ ایک قرآن کا مہینہ, اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الناس, لوگوں کو کہا ہے کہ کیا آ گیا؟ قد, یقیناً, شورلی آ گیا تم سب کے پاس موعظہ, نصیحت. کون سی نصیحت؟ جو دلوں کو نرم کرتی ہے. یہ لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے. من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, اور یہ شفا ہے, دلوں کی بیماری کی شفا ہے. یہ جو ہے نا غیبت, بدگمانی, تجسس, یہ سارے وہ ہیں سمٹمز ہیں بیمار دلوں کے. اور یہ جو کتاب ہے یہ شفا ہے ہمارے دلوں کی. جب دل نرم ہوا, اگلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوئی, ہیل ہونا شروع ہو گیا دل. پھر یہ دل کہاں پہ ہے؟ صدر میں ہے. صدر ہیل ہوئے, سینے ہیل ہوئے, سینے کھلنا شروع ہوئے, ہدایت مل گئی. پوری سٹیجز. یہ صرف میری اپنی ایک وہ ہے سوچ, میں اس پہ غور و فکر کر رہی تھی سائد پہ. جب ہدایت ملی تو اللہ کی رحمت ملی, اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ہدایت توفیقی مل گئی. یہ ہدایت ارشاد تو مل گئی, اب ہدایت توفیقی ملی, اور ان سے انسان, ایک ناس سے انسان کیا بن گیا؟ مومن. یہ ہے مومنین کے لیے ہدا اور رحمہ. یہ کتاب ہمیں پورا ٹرانسفارم کرتی ہے, ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے, سینوں کی شفا ہے. پھر اتنا ایمان آ جاتا ہے کہ شیطان کو ہم نے تھکا دینا ہے, اس کو اندر آنے ہی نہیں دینا. ایک شیلڈ, یہ جو شیلڈ ہے نا, ایک شعوری کیفیت ہے. ایک شیلڈ چڑھا لیں اپنے مائنڈ کے اوپر, اور ایک چڑھا لیں اپنے دل میں. ہم نے کوئی بدگمانی نہیں کرنی, ہم نے کوئی نیگیٹو ان پٹ اندر نہیں آنے دینی, ہم نے کوئی, تاکہ ہمارا دل پروٹیکٹڈ رہے, ہم نے کوئی نیگیٹو بات اندر جانے نہیں دینی. اپنے ہم نے کنٹرول کر کے رکھے. ضبط نفس ہے, ہوگا ہم سے غلطیاں ہوں گی, لیکن پھر توبہ, اور نیگیٹو چیز کو نکالنا ہے اور پازیٹیو کو ڈالنا ہے. تحلیہ تخلیہ, اس طرح اس کو کیا گیا ہے. اس میں آپ تدبر قرآن میں اگر پڑھیں تو اس طرح اسکالرز نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تخلیہ کہتے ہیں اس کو نکال دینا, اپنی زندگی سے ڈرٹ کو نکالنا ہے ہم نے. اور تحلیہ خوبصورت کرنا, بیوٹی کرنا, عمل صالح سے بیوٹیفائی کرنا, پازیٹیوٹی سے بیوٹیفائی کرنا.
اور اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. ساری بات ہی نفس کی ہے, ضبط نفس. یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے رمضان میں. جیسے گھوڑوں کی ٹریننگ کرتے تھے صحابہ کرام, جہاد میں جانے سے پہلے ان کو روزے رکھواتے تھے. اب تھوڑی سی ہم تھاٹس پہ دیکھتے ہیں, اس پہ ہم کیا کام کریں گے. یہ ویسے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا, اور یہ ڈاکٹر مسورو ایموٹو نے کہا کہ جو صرف یہ پانی کو ایکسپوز کیا کچھ تھاٹس کے ساتھ, ہیومن ورڈز کے ساتھ, تھنکنگ, کچھ تھاٹس تھی, ساؤنڈس تھے, ہیومن ورڈز تھے, انٹینشنز تھی, نیتیں تھیں, کرسٹلز بن گئے. اتنے اثر انداز ہو رہے ہیں ہم اپنی سوچوں سے. سوچ پہ کام کرنا ہے. اس وسواس کے لیے سینسٹیو ہو جائیں, الرٹ ہو جائیں. یہ وسوسہ آ رہا ہے, یہ وسوسہ آیا, میرے لیے بھی یہ ریمائنڈر ہے, ہم سب کے لیے ریمائنڈرز ہیں. اپنے بچوں سے, فیملی کے ساتھ یہ شیئر کریں. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ اگر بدل جائے, وی بیکم واٹ وی تھنک, وی آر واٹ وی بیکم واٹ وی تھنک, ناٹ وی آر, لیکن ہم بن جاتے ہیں. اور کہاں سے شروع ہوا؟ ان پٹ آئی فل اسٹاپ, موزتیں تعوذ, یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے ان چیزوں سے. اسی وقت فل اسٹاپ. آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا, آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی. ملٹی پلائی تو دور کی بات, ابھی اندر بھی نہیں آنے دینا اس کو. بدگمانی میں کنورٹ ہی نہیں ہونے. ہمیں نہیں پتا یہ جھوٹ ہے, سچ ہے, کیا ہے. forget it, آگے. ورنہ فَأَزَلَّهُمَا, گریجولی پاؤں سلپ ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلنا. اور پھر وہ پورا فٹ ان دا ڈور, پورا اندر آ جائے گا شیطان ہمارے اندر. یہ 3 انپٹس کنٹرول کرنی ہیں. ضبط نفس, شیاطین سے بچنا, انسانوں سے, ہر نیگیٹو چیز سے. مائنڈ کلٹر کو کیسے ختم کریں؟ اب کچھ اکٹھا بھی تو ہوا ہوا ہے, کچھ اوور تھنکنگ بھی ہے, کچھ کلٹر آلریڈی ہمارے دماغوں میں اکٹھا ہوا ہوا ہے. اس کلٹر کو کیسے صاف کریں؟ سمپل سی ایک ٹپ, کیونکہ یہ انسان کی صحت کو خراب کرتی ہے. ذہنی صحت بھی خراب ہونے لگتی ہے, اسپرچویلٹی بھی خراب, فوکس خراب. اس کلٹر کو کیسے صاف کریں؟ زوم آؤٹ ہو جائیں ایک دم. آپ کو لگ رہا ہے ایک چیز, اب دماغ میں لے کے آئیں, کوئی چیز آپ کو بہت ستا رہی ہے, چاہے کوئی انسان ہے جو بغض ہے جس کے لیے, کوئی نیگیٹو, جس آپ اچھا نہیں سمجھتے اس کو. پہلی بات, کوئی بھی برا نہیں ہے. اعمال برے ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا کریں. سائیکولوجیکل ڈسٹینس کر لیں. سائیکولوجیکل ڈسٹینس کہتے ہیں آپ نے زوم آؤٹ ہونا ہے, ایگل آئی سے پوری اس چیز کو دیکھیں, اوپر چلے جائیں, تھوڑا سا اوپر رائز کر کے نا اس پرابلم کو دور سے دیکھیں, اس انسان کو دور سے دیکھیں, اس سچویشن کو دور سے دیکھیں. آپ کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھیں گے, ڈفرنٹ چیز نظر آئے گی, آپ کا پرسپیکٹو بدلنے لگے گا, آپ کا فریم آف مائنڈ چینج ہو جائے گا. ایک دو ایگزامپلس میں دیتی ہوں. آپ امیجن کریں کوئی ایونٹ یا ٹریگر آپ کو جو آپ کو اداس کر دیتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند کریں, اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ مووی چل رہی ہے. چھوٹی سی ایک ایکسرسائز ہے, دن میں 3 دفعہ کریں, آپ کو چھٹکارا مل جائے گا نیگیٹو تھاٹ سے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ. یہ سب وسواس ہیں, سب وسواس ہیں, یہ جو ٹریگرز ہیں. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں وہ ایونٹ اور جو بھی ٹریگر ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے, یا کوئی انسان جو بھی ہے. یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے, ہم نے ایسی ان کو بنایا ہوتا ہے نیگیٹو. اور کچھ ہوتے بھی ہیں ہماری زندگی میں, آزمائشیں ہوتی ہیں, ان کو بھی ہم نے پازیٹیولی ڈیل کرنا ہے. اس ایونٹ کو شرنک کرنا ہے. وہ شرنک کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے آپ آنکھیں بند کر کے سپوز کریں وہ مووی چل رہی ہے. اب وہ مووی سٹل ہو گئی ہے, اب اس کی آواز بند ہو گئی ہے, بلیک اینڈ وائٹ بن گئی ہے, اب وہ ایک تصویر بن گئی ہے, پکچر بن گئی ہے. اب وہ شرنک ہو رہی ہے. شرنک کرتے جائیں, ان ٹریگرز کو شرنک کرتے جائیں, اور جب وہ شرنک ہوگا وہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. آپ کے نیو پاتھ ویز بن جاتے ہیں برین میں, یہ آہستہ آہستہ وہ ٹریگرز ختم ہونے لگتے ہیں. اس کو شرنک کر کے ختم کر دیں. انسانوں کو نہیں ختم کرنا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے میاں سے کچھ بغض رکھتے ہیں تو ان کو ختم کر دیں. میں تو ایونٹ اور ٹریگرز کی بات کر رہی ہوں. رشتوں کو تو ہم نے مضبوط کرنا ہے, وہ تو ابھی آپ مجھے وہ گولڈن پوائنٹس بتائیں گے, سیکرٹس. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے؟ زوم آؤٹ, زوم ان. آپ نے جھاڑیوں میں سے بھی پھول چگنے ہیں. ہر پازیٹیوٹی کی اینک پہن کے, ہر سچویشن, ہر انسان, ہر ایک کے اندر سے اور اپنے اندر سے بھی پھول چگنے ہیں.
پازیٹیوٹی دیکھنی ہے, خیر ڈھونڈنی ہے. کریں گے یہ ایکسرسائز؟ کریں گے. مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اپنا, ایک وری ٹائم اپنا رکھیں اور موو فارورڈ. پورا دن وری کرنے کے بجائے کچھ ٹائم دن کا فکس کر لیں, کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں جہاں پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے جانتا ہے, اور وہاں پہ یہ تھراپیز کریں, اللہ کی مدد مانگ کر, کوئی آیت الکرسی پڑھ کے, پھر یہ ایکسرسائزز کریں, نجات مل جائے گی انشاءاللہ. یہ وقت بڑا قیمتی ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. کس طرح مائنڈ سیٹ ہمارا چینج ہوگا؟ فرض کریں کسی نے آپ کی غلطی بتائی, اب آپ مجھے بتائیں آگے سے کیا فیل ہوتا ہے. کسی نے ہماری غلطی ہمیں بتائی, کیا ہم ریئیکٹ کیسے کریں گے؟ اپنے سے سچے ہو جائیں. کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں جب ہماری کوئی غلطی بتاتا ہے؟ ہمیں غصہ چڑھتا ہے, یا پھر ہم کیا کریں گے؟ دوسرا رویہ کیا ہے؟ یہ ہماری چوائسیز ہیں. ہم شکر گزار ہوں گے ہماری غلطی بتائیں, ہماری اصلاح ہو گئی, ہم گرو کر گئے. یا شوہر سے ناراضگی ہے, آپ کو غصہ چڑھا, وہ آپ کو برے لگنے لگے. دوسرا اپنے آپ کو سمجھانا ہے یہ وسوسہ ہے شیطان کا, اس کا تو کام ہی میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا ہے. کسی نے ہماری انسلٹ کر دی, پھر چوائسیز آ گئی. ایک طرف غصہ آ رہا ہے, بغض آ رہا ہے, وہی دل خراب ہو رہا ہے, اور دوسری طرف کیا ہے؟ ایمپتھی. اس بندے کے لیے ہمدردی رکھیں, اللہ اس کو ہدایت دے دے, اس کے لیے دعا کریں. یہ اس کا عمل ہے, یہ اس کا کردار ہے جس نے آپ کی بے عزتی کی. آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا, آپ کی عزت وہیں پہ ہے. آپ کتنے ریلیکس ہو جائیں اس طرح کی سوچ سے, پازیٹیو مثبت سوچ سے. کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, ہم اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں. تو بس یہ وسواس سے ہم نے بچنا ہے, اپنوں کی قدر کریں, یہ بڑے قیمتی ہیں. چلیں اب ہم جلدی سے مجھ سے شیئر کریں راز کی بات. یہ نوٹ مضبوط کیسے ہو, کس طرح مضبوط کریں اس کو, ان رشتوں کو. استاذہ کی جو لیسن تھا, معاف کر دیں اور جی گڈ درگزر, اور احسان, ویری گڈ, احسان, forgive, forget, move on. اللہ مبارک. تو کرنا کیا ہے پھر؟ نمبر 1, ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں. اس سے بھی انسان بہت سکون میں آتا ہے. ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہی نہیں, ہم نے ایکسپیکٹ کس سے کرنا ہے؟ اپنے رب سے. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, اس کو اللہ سے مانگنا ہے. ہم نے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, مجھے محبت دے دو, مجھے رسپیکٹ دے دو. بینک کرپٹ ہوتا ہے نیچے والا ہاتھ, اوپر والا بن جائے. نو ایکسپیکٹیشن. لکھ لیں کہیں پہ, کہیں بڑا سا نوٹ اپنے ریمائنڈر کے لیے رکھ لیں, آپ سکون میں آ جائیں گے. دوسرا, ادفع باللتی ہی احسن. سورہ فصلت کی آیت نمبر 36 کا یہ ایک پارٹ ہے. نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی سے دور کرنا ہے. کیسے دور کرنا ہے؟ ہمارے اندر دونوں ٹینڈنسیز ہیں, یہ ہارڈ وائرنگ ہوئی ہوئی ہے نیگیٹیوٹی کی. احسان سے اس نیگیٹیوٹی کو دور کرنا ہے, اپنے حسن اخلاق سے, اچھائی سے. خود ہی ان کے دلوں میں وہ دشمنی ختم ہو جائے گی, وہ محبت ہو جائے گی. انلیس کہ وہ بہت ہی کوئی دماغی مریض ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہوتا آپ کے حسن اخلاق سے بھی. حسن زن, یہ ہے حسن زن خاص روزہ. ہر محبت اللہ کے لیے ہو جائے گولڈن پوائنٹ. جب ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہو جائیں گی, ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے, تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی, پھر رشتے بھی ٹھیک ہوں گے. پھر یہی حسن زن ہے, وہ سب نیگیٹو فیلنگ شیٹر ہونے لگ جاتی ہیں. پھر محبتیں ہوتی ہیں, اور جو کھوکھلی محبتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ خود ہی چھٹ جاتی ہیں. کیونکہ جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. جس کو یہ محبت مل گئی, اس کے اسکالرز کہتے ہیں, دوائی شافی میں آتا ہے کہ اس نے جب اللہ کی خاطر دوسرے سے محبت ہو گئی, اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی. یہ ہے ایمان کی مٹھاس, اور یہ ہے عافیت جو ہم نے اس رمضان میں حاصل کرنی ہے. ہارمنی اور بیلنس اپنی زندگیوں میں اللہ کے بن جائیں, اور اللہ کے آگے اپنی ایگو کو انا کبیر کے آگے ہم نے جھکانا ہے. سجدہ کیا ہے؟ اپنی ایگو کو اللہ کے آگے جھکانا. وہ جو بڑا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اپنی ساری وہ جو اس کے دماغ کے آگے والا حصہ ہوتا ہے, فرنٹل لوب جس کو کہتے ہیں, سارے اس میں انٹلیکچوئل فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ سب اللہ کے آگے جھکا دیں. پھر ہمارا سننا, دیکھنا, اٹھنا, بیٹھنا اپنے رب کے لیے ہو جائے. اصل چیز ہے عاجزی, یہ ہے بندگی جو اللہ ہم سے چاہتا ہے, جو ہمارے رمضان کا مقصد ہے. اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا. جب یہ چیز دل میں آتی ہے, دل میں,
تو پھر دل سے گندگی نکلتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، کثرت سے سجود کریں، قرآن سے جڑ جائیں، تسبیحات کریں، ان سب چیزوں میں روح پڑ جائے گی. اذکار صبح شام کے تو چھوڑنے ہی نہیں ہے، فرض سمجھ لیں. دعائیں کریں، تڑپ کے دعائیں کریں، استغفار کریں. اور یہ ہماری فطرہ میں ہے، فطرہ پہ لوٹنا ہے. رمضان ہماری ٹریننگ ہے ہمارے اوریجنل سیلف ہمیں لٹانے کی. ہم اپنے اوریجنل سیلف پہ پہنچ جاتے ہیں. چلیں جی، یہ کچھ دعائیں ہیں جو ہم آپ سے شیئر کر لیں گے گروپ میں، شیطان سے بچنے کے لیے، وسواس سے بچنے کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.